إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في أصدق كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف. پچھلے کچھ خطبات اس حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ انسان کے گھر میں سکون کیسے ختم ہوتا ہے، اور وہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی سکون کے لیے ہے، اس کو لوگ اپنے کردار اور رویے کی وجہ سے جہنم اور دنیا میں ملنے والا عذاب کیوں بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں. اور یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے حقوق سے یا تو ناواقف ہوتے ہیں اور یا حقوق کو جاننے کے باوجود ادا کرنے کو لازم نہیں سمجھتے، یا اپنے آپ کو کوئی زیادہ ہی اہمیت دیتے ہیں اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں کو، چاہے وہ اس کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے بچے کیوں نہ ہو، ان کی اہمیت اپنے دل میں نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر اختلافات، چپکلش، جھگڑے، لڑائیاں اور اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے سکون، امن اور چین، یہ ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے اس بات کو ہمیں ضروری سمجھنا چاہیے کہ جس کے اوپر جو بھی حق ہے، اس صاحب حق کے حق کو ادا کرنا اور اس کی ادائیگی کو اپنی ذمہ داری سمجھنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ حق کسی کمزور مخلوق کا کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ میرے زیر استعمال اور زیر ملکیت جانور، ان کا بھی میرے اوپر حق ہیں اور ان حقوق کا مجھے خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ میں ان سے اپنا کام لیتا رہوں
ان کے اوپر وزن لادتا رہوں، ان کا دودھ لیتا رہوں، اور ان کے دیگر جو مجھے فوائد مل رہے ہیں میں حاصل کرتا رہوں، اور ان کے حقوق میں غفلت برتوں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے اور پوچھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ اس نے بلی رکھی تھی، اس بلی کو نہ کھلاتی تھی اور نہ اس کو باہر جا کر کھانے دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اب بلی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک طرف ایک کتا ہے جس کا ہمارے معاشرے میں بلکہ انسانیت کے سامنے کوئی مقام نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس کتے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا دے کے جنت میں داخل کر دیا، اس لیے کہ اس عورت نے اس کتے کے ساتھ احسان کیا، اور اس چھوٹے سے احسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لیا کہ اس پر اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو حق کسی کا بھی ہو وہ معمولی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انسان کی اپنی اولاد اور بچے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور ان کا انشاءاللہ تذکرہ کبھی کسی موقع پر کریں گے۔ ان حقوق کو بھی معمولی نہیں لینا چاہیے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو بیٹی ہے، اس نے کیا پوچھنا ہے اپنے حق کے بارے میں۔ اس نے نہیں پوچھنا، لیکن پوچھنے والی ذات موجود ہے۔ کسی غریب، مسکین اور انتہائی کمزور انسان کا کوئی حق میرے اوپر ہو، میں یہ نہ سمجھو کہ میں بڑا طاقتور ہوں، یہ کون ہے مجھ سے اپنا حق پوچھنے والا۔ یقیناً وہ نہیں پوچھ سکتا، لیکن اس کا رب مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ لہذا اگر شوہر ہے تو اس کو اپنی بیوی کے حقوق کے بارے میں فکر رہنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی کے لیے اس کو کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، شوہر کا اپنی بیوی پر حق ہے، اسی طرح بیوی کا اپنے شوہر پر بھی حق ہے۔ ان حقوق میں سے کچھ حقوق مشترکہ ہیں، جن میں سے ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جب وہ جوان ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایک جنسی ضرورت رکھی ہے، جنسی تسکین کے لیے ایک حاجت رکھی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے، اس کی تسکین کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے غلط راستے بند کر دیے ہیں، کیونکہ ان سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور باقی جانوروں میں فرق رکھنے کے لیے انسان کو اپنے سلسلہ نسب کو صاف اور پاک رکھنے کا اور ایک اسلامی اور انسانی فطرت کے مطابق چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے اللہ نے اپنے جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اور اس کے تسکین کے لیے ایک ہی حل بتلایا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ یا تو ملک یمین ہے یا ملک نکاح ہے۔ ملک یمین سے مراد پچھلے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوں، ان اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا لڑنا، اور لڑائی کے دوران ان سے گرفتار ہونے والے مرد یا ان کی عورتیں، وہ عورتیں لونڈیاں ہوتی تھیں اور مرد غلام ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ ان لونڈیوں سے اپنی خدمت، اپنا کام لے، اور یہ جنگی قیدی کے حیثیت سے، جیسے اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے یا پہلے ہو رہا تھا کہ جنگی قیدی کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جو انسانیت سے زیادہ گرا ہوا سلوک ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت سے نیچے نہیں رکھا، اگرچہ وہ جنگی قیدی ہیں
لیکن ان کے حقوق بھی اللہ نے رکھے ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی لونڈی آ گئی ہے، اس لونڈی کی جو جنسی تسکین ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، اس کے رہن سہن کا بھی خیال رکھا جائے۔ لیکن وہ سلسلہ آج منقطع ہے، لہذا اب ایک ہی حل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ مرد اپنی جنسی جو خواہش ہے اس کی تسکین اگر کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی ہے جو اس کے نکاح میں ہے۔ بیوی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اپنی بیویوں کو یا لونڈیوں کو چھوڑ کر جو کوئی اور راستے تلاش کرتا ہے اپنی جنسی تسکین کے لیے، فرمایا یہ زیادتی کرنے والے ہیں، یہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے وہ معاشرے جنہوں نے دوسرے راستوں کو اختیار کیا، وہاں انسان پریشان ہے، اپنی زندگی سے تنگ ہے۔ یورپ کے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی آزادی ہے، اور وہ اس آزادی کے لیے ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی آزادی حاصل کرو، آپ کی عورتیں بھی ایسی آزاد ہو جائے جس طرح وہاں کے معاشرے میں عورتیں آزاد ہیں۔ کیسے آزاد ہیں؟ کسی سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرینڈز کے طور پر کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیا جائے، اس کے ساتھ گھوما پھرا جائے، اور اس کی اجازت ہو تو اجازت کے ساتھ جنسی تسکین بھی حاصل ہو، بغیر اجازت کے گناہ ہے، منع ہے، اجازت مل جائے تو خیر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اسکول پرائمری سے لے کر آگے مڈل اور میٹرک تک کی لڑکیاں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اور پھر معاشرے میں اس کو نکاح پر لینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، جب اس کی جوانی کچھ کم ہو جاتی ہے، مان پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ معاشرے میں انتہائی ناپسندیدہ، غیر مرغوب ٹھہرتی ہے، اور اگر وہ بوڑھی ہو جائے تو نہ اس کا شوہر ہوتا ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتے ہیں، اور وہ اولڈ سینٹر میں جا کے اپنی حسرتوں کی زندگی، ندامتوں کی زندگی گزارتی ہوتی ہے۔ یہ اس آزادی کے نتائج ہیں۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو اپنے جنسی تسکین کے لیے اگر کوئی راستہ دیا ہے جو حلال ہے، وہ ہے اس کی بیوی، اور بیوی کے لیے، عورت کے لیے اگر اپنے جنسی تسکین کے لیے کوئی راستہ اللہ نے دیا ہے تو وہ ہے اس کا شوہر۔ لہذا یہ ہر مرد کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے جنسی تسکین کا سامان فراہم کر دے، اور اس کے لیے جنسی تسکین کے حصول کے لیے کوئی رکاوٹ اور مشکل نہ بنائے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حق اللہ نے رکھا ہے کہ اس کا شوہر اس کے جنسی ضرورت کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے اپنے نکاح میں اس کو رکھا ہے اور خود کبھی کہاں گھومتا ہے، کبھی کہاں گھومتا ہے، 5 سال 6 سال باہر ملک میں جا کے نوکری کرتا ہے، اور بیوی یہاں رلتی ہے، وہ اپنے شوہر کی راہ تکتی ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دور میں مجاہدین پر پابندی لگائی تھی، افواج اسلام پر پابندی لگائی تھی کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی شخص اپنے گھر سے دور نہ رہے، وہ اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے کے بعد کم سے کم ضرور ایک بار آئے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے، اور جب یہ ضرورت حلال طریقے سے پوری ہوگی تو حرام کاری کی طرف جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جوان ہونے کے بعد والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے مناسب رشتوں کا اہتمام کرے، تاکہ یہ راستہ کہیں غیر فطری اور غیر شرعی طریقے سے وہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم تو بہت ساری رکاوٹیں ڈال چکے ہیں اس راستے میں، ہمارے رسومات، ہماری غیر ضروری ڈیمانڈز اور غیر ضروری فرمائشیں
اور غیر ضروری جو ہمارا اپنے ایک سوچ اور فکر ایک خیال بنا رکھا ہوتا ہے کہ ایسا داماد ملنا چاہیے، ایسی بہو ملنی چاہیے، اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچے یا بچی کی عمر جو شادی کی اصل عمر ہوتی ہے اس سے گزر جاتی ہے، پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لہذا یہ شادی کئی فوائد کی حامل چیز ہے، اور اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ معاشرہ بے-رحمی سے بچ جائے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال نہ رکھے، اس کی یا تو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، بعض کا خیال رکھتا ہے بعض کا نہیں رکھتا، بعض کو وقت دیتا ہے بعض کو نہیں دیتا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی 2 بیویاں ہوں یا بے شک 2 سے زیادہ ہو، اور وہ ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے، ایک کو زیادہ حق دیتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا، قیامت کے دن آئے گا تو یہ فالج زدہ ہوگا۔ ایک طرف اس کی جو جسم کا یہ حصہ ہے چہرے کا یہ ٹھیڑا ہوگا، فالج زدہ ہو کر آئے گا۔ اس لیے ہمیں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اگر ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، اور اگر ایک ہے تو اس کے بھی ضروریات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ عورت کو اس طرح لٹکا کے نہ رکھو، نہ اس کو طلاق دیتے ہیں نہ اس سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ظلم کے مرتکب ہیں، اپنی عورتوں کو نہ اس کی جنسی ضرورت پوری کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی جو دیگر ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضرورت، علاج معالجے کی ضرورت، وہ ضرورت بھی پوری نہیں کرتے۔ اور شادی کے بعد یہ بات ضروری ہے کہ میاں بیوی کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ مکمل پرائیویسی ہو۔ شادی کر لی، اب اس بیوی کا حق ہے کہ اس کو الگ پرائیویسی والا مکان، بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جو ضرورت پورا کر سکے ایسا مکان دینا، اس میں آپ کے ساتھ اس کی پرائیویسی کا موقع فراہم کرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے لا کے پوری فیملی کے ساتھ اس کو رکھا اور نہ اس کے لیے آپ کے ساتھ کوئی پرائیویسی میں بات کرنے کا موقع ہے، نہ اپنے جنسی تسکین کا موقع ہے۔ یہ چیزیں بھی غلط ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جس طرح مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ حق فراہم کر دے، اسی طرح بیوی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کی اس ضرورت کا خیال رکھے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کو بلائے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور وہ تندور پر کھڑے ہو کر روٹی لگا رہی ہو، یعنی جو ایک ضروری کام ہے، کیونکہ عورتوں کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے روٹی جل جائے گی، تندور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ کام بھی چھوڑ کر آ کر اپنے شوہر کی بات پوری کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور شوہر کے بلانے پر بیوی نہ آئے، کوئی بہانہ پیش کرے، کوئی جھوٹا عذر تلاش کرے، فرمایا رات گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ کے آسمان کے فرشتے اس عورت پر پوری رات لعنت برساتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس پر ناراض ہو جاتا ہے جب تک شوہر اس کا راضی نہ ہو۔ تو بیوی کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جنسی تسکین اور اس کی اس ضرورت میں رکاوٹ ڈالے، اس کی اجازت کے بغیر جا کے کہیں اور رات رہے، اور وہ یہاں اس کی ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت اور حاجت ہو، جوان ہو، اور یہ روزے رکھ لے نفلی، یا رات کو نوافل پڑھتی رہے اور شوہر کی ضرورت پوری نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں شریعت نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس ضرورت کے بعد ایک اور ضرورت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اندر اللہ نے پیار محبت پیدا کی ہے۔ شوہر کو بیوی کو دیکھ کر سکون آتا ہے اور بیوی کو اپنا شوہر دیکھ کر سکون آتا ہے، اور یہ سکون تب آئے گا جب ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ شوہر ہمیشہ غصے میں، ہمیشہ چیخ اور پکار، ہمیشہ ڈنڈا ہاتھ میں لیے بیوی کو بات کرنے کا، اپنا شکوہ سنانے کا، اپنے دل کا درد بیان کرنے کا کوئی موقع نہ دے۔ ایسا بھی نہ ہو، اس کے ساتھ کھیل کود،
ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور عمل کیا ہے؟ اپنے گھر میں ہیں تو بیویوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام آگے نکلتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا، کچھ بڑھاپے کے قریب ہو گئے، پھر مقابلہ کیا، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں عائشہ، میں بھی تو آپ سے آگے نکلا تھا، آج آپ نے بدلہ لے لیا، آج آپ آگے نکل گئی تو میں پہلے آپ سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے لیے آپ کا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر آئے، مسجد میں دیکھا، مسجد نبوی میں جو حبشی لوگ ہیں وہ اپنے نیزے لے کے، اپنی برچیاں لے کے، اپنی تلواریں لے کے وہ جہادی ٹریننگ کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے عائشہ سے کہا عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ تو عائشہ نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایسا رکھا اور اس کے لیے ایک چڑکی بنا دی اپنے کندھے کے اوپر۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی ٹوڑی نبی علیہ السلام کے کندھے پر رکھ دی اور اپنی آنکھیں اور ماتھا جو ہیں آپ کے بازو کے اوپر لگا لیا، اور میں دیکھ رہی تھی وہ جو صحابہ کرام جہادی تربیت لے رہے تھے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے خود مجھ سے پوچھا کہ بس سیر ہو گئی، رج گئی؟ میں نے کہا ہاں، یا میں نے خود کہا کہ اللہ کے نبی بس کافی ہو گیا، یعنی کافی دیر تک آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کے دل کی ضرورت، اس کی چاہت کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر آپ کا حق ہے، اور آپ پر آپ کی بیوی کا حق ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کو اس طرح کھلائیں، جو آپ پہنتے ہیں اس کو اسی طرح لباس فراہم کر دے، اور اسی طرح رہائش، سکنا، اس کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کر لے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پہ نہیں مارنا، ایسا نہیں کہ غصہ اور تپڑ رسید کیا۔ ولا تقبح، برا بلا بھی نہیں کہنا۔ تو یہ جو رویہ ہے کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ نے خصوصی اجازت دی تھی۔ ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں ہیں، ٹوٹل 11 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکلتا ہے ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، باقی رات گزارنے میں سب کے لیے باری رکھی ہے، جس کی باری ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ جو میری ملکیت میں ہے، میرے اختیار میں ہے، یہ میری تقسیم ہے، فلا تلمنی فیما لا املک، اور جو میری ملکیت اور اختیار میں نہیں ہے یا اللہ مجھے اس میں ملامت نہ کرنا۔ یعنی دل کی جو محبت ہے، دل کا جو میلان ہے، وہ اگر کسی ایک کی طرف زیادہ ہے، جیسے اولاد میں بھی ہوتا ہے، تو زیادہ فرمان بردار بچہ ہو، زیادہ ہوشیار سمجھدار بچہ ہو، زیادہ ہمدردی کرنے والا بچہ ہو، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ معاملات میں بھی اس کو ترجیح دے، اس کو دوسروں پر برتری دے۔ تو اسی طرح بیویوں میں بھی اگر ایک سے اس کے اخلاق، کردار، سمجھداری اور اچھے سلوک کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اس کا جو رد عمل ہے یا اس کا جو اثر ہے وہ آپ کی تقسیم پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میاں اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، جس میں سے اس کو کھلانا پلانا، اس کو رہائش فراہم کرنا، اس کی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھنا، بیوی اپنے شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، وہ اپنے بستر پر اپنے گھر میں کسی کو آنے نہ دے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو۔ گھر کا جو ساز و سامان ہے اس کی حفاظت کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ کسی کو نہ دے۔ اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کرے اور اپنے شوہر کی امانت کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنائے سجائے۔ شوہر جب گھر آتا ہے اس کے دروازے میں داخل ہونے پر وہ مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اپنی پیار محبت کے اظہار کے ساتھ
یا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی آ جاتا ہے تو بیوی لگی ہوتی ہے، کبھی بہنوں سے، کبھی کس سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آنے والا شوہر بھی چاہتا ہے کہ میرا استقبال ہو، مجھے اس گھر میں داخل ہوتے تو مسکراہٹ بیوی کی نظر آئے، اس کا حسن نظر آئے، اور بیوی اس سے بالکل بے پرواہ ہے، اس سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نقصان ہوگا، لیکن اس سے اس کا دل آپ کی محبت سے بھرے گا۔ تو ایک دوسرے کو محبت فراہم کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے، نفرتیں دور ہوتی ہے۔ اس کی کوئی کمزوری ہے فطرتی طور پر، اس کمزوری کو برداشت کر لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن رہتا ہے، یہ پسلی سے پیدا ہے، لہذا اس سے گزارا کرنا ہے، اس سے کام لینا ہے، اس کی کمزوری اور اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا کیا ہے، اس کی طلاق ہے۔ لہذا شوہر کو اپنی بیوی کی کمزوری کا احساس بھی کرنا چاہیے، اور اس کمزوری کے پیش نظر اس کے بعض جو اس کی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان سے صرف نظر کرنا، درگزر کرنا، اور اس کی تربیت کی اچھی کوشش کرنا، اس کو بعد نصیحت کرنا، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا اور اپنی محبت کا احساس دلانا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اور اس طریقے سے گھر کا سکون وہ بحال ہوگا، اور گھر میں بے چینی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہوئے ان کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی عزت، احترام اور ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین بد امنی سے، بد سکونی سے، اختلافات سے اور اسی طرح ناچاکیوں سے ہمارے گھروں کو پاک اور صاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے مٹی سے، جو مٹی اللہ رب العالمین نے ایک مٹی پوری زمین میں سے لی ہے، زمین کے مختلف حصوں میں سے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اس زمین کے حساب سے مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود، رنگ کے اعتبار سے کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی کالا، وبین ذلک کچھ بیچ میں گندمی، اور فرمایا والسہل والحزن والخبیث والطیب، کچھ سخت مزاج، کچھ نرم مزاج، کچھ گندے مزاج کا، کچھ پاکیزہ مزاج کا، یعنی ہر طرح کے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں موجود ہے، اس لیے کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ اور وہ جو مٹی اللہ رب العالمین نے پوری زمین میں سے اٹھائی تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، اس کا اثر آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ لہذا عورتوں میں سے بھی نبی علیہ السلام فرماتے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، بغض نہ کرے۔ فرمایا اگر اس کی ایک خصلت اس کو پسند نہ آئے، دوسری خصلت پسند آئے گی۔ یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ رشتہ تلاش کرنے سے پہلے انسان مکمل جانچ پڑتال کر لے، جو دل میں اچھی لگے اس عورت سے نکاح کر لے، جس عورت کو اور عورت کے خاندان کو جو مرد اچھا لگے اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے خاص طور پر، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ لیکن رشتہ ہونے کے بعد اب اگر اس میں
رنگ صورت کے اعتبار سے کوئی نقص ہے تو اس پر صبر کر لے کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے. اس میں اگر رنگ میں کوئی کمی ہے تو شاید اخلاق میں اعلیٰ پن ہو. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگ اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کا کردار اچھا ہوتا ہے. وہ آپ کے ساتھ ہر درد دکھ میں ساتھ دینے والی ہوتی ہے, ہر حالت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے والی ہوتی ہے. لیکن معمولی سی تنگی آ گئی تو وہ آپ کے کپڑے اتار کر سارے لوگوں کے سامنے آپ کی برائیاں بیان کرے گی, آپ کے ساتھ گزارا نہیں کرے گی. آپ کسی عورت کے رنگ صورت یا جسمانی کمزوری, اخلاقی کمزوری, مزاج کی کمزوری کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرے, آپ اس کی خوبیاں دیکھیں. اور ہمیشہ ہمیں ہر مسلمان کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. کسی استاد نے سفید بورڈ کے اوپر, ایک بورڈ تھا کلاس میں, سفید بورڈ کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگایا, داغ لگایا مارکر سے, اور پھر طلباء سے پوچھا کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے, یہ آپ کے سامنے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ سب نے کہا ہاں یہ سیاہ داغ نظر آ رہا ہے. استاد نے کہا یہ بورڈ نظر نہیں آ رہا, اتنا بڑا بورڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا, صرف سیاہ داغ نظر آتا ہے. تو انسان کو بھی اکثر کوتاہیاں نظر آتی ہیں اور جو اچھائیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی. لیکن میاں بیوی کا معاملہ خاص طور پر اور عام مسلمانوں کے معاشرے میں عام طور پر ہمیں خوبیاں بھی دیکھنی ہے. کسی سے دل میں نفرت کرنے کے لیے صرف اس کی برائیاں ہی ہم گنتے رہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اچھائیوں کو بھی دیکھیں گے, اس کے اچھی خصلتوں کو بھی دیکھیں گے, وہ برائیاں چھپے گی, وہ دبے گی, اور اچھائیاں جو ہیں وہ سامنے آئے گی. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت سے کسی ایک خصلت کی وجہ سے, کسی کمزوری کی وجہ سے بغض نفرت نہ کرے. اگر اس کی کوتاہی ہے تو اچھائی بھی ہوگی, اور اسی طرح عورت کو بھی. اور پھر اس دنیا کے بارے میں دیکھنے کی تھوڑی سی زندگی ہے, اگر یہ عورت تھوڑی سی بدصورت ہے کوئی بات نہیں, میں اس پر صبر کروں گا تو اللہ رب العالمین اس کو خوبصورت بنا کے مجھے دے دے گا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ نے اس کو دوبارہ انا انشأناہن انشاء, نئے سرے سے اللہ ان کو پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا, دوبارہ ان کو کنواریاں بنائیں گے. عربا اترابا, اور ان کو دوبارہ جوان کر کے, خوبصورت کر کے, اپنے شوہر کے ہم عمر کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نئے سرے سے اس کے نکاح میں عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے کسی برداشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھے بدلے دے گا. اور اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر لے, اس میں کوئی خوبیاں بھی ہوگی تو ان خوبیوں کو بس سامنے رکھے, اور پھر یہ دیکھے کہ میں برداشت کر لوں تو شاید میرے لیے مستقبل بہتر ہو. اور بعض دفعہ ایک ایسا جوڑا ہوتا ہے جو شکل و صورت میں اور مزاج میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے, لیکن ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے ایسی اولاد عطا فرماتا ہے کہ اس اولاد سے اللہ رب العالمین انسان کو بڑا سکون اور دنیا اور آخرت کے بڑے فوائد عطا فرماتا ہے. اس لیے معاشرے میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے, ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس تعلق کو مضبوط کیا جائے, اور اس میں جو دراڑیں پیدا کرنے والے اسباب ہیں ان سے بچا جائے. اور سب سے بڑا سبب اس میں شیطان کا کردار. شیطان ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں, جھگڑے, نفرتیں, کدورتیں پیدا ہو جائے. اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں سے جو میاں کے رشتہ دار ہوتے ہیں, شوہر کے والدہ, بہنیں اور دیگر خواتین, مرد, اور اسی طرح عورت کی طرف سے بھی اس کی بہنیں, اس کی ماں, اس کے دیگر, یہ کیا کرتے ہیں, اپنوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة الی زوجها, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا وہ شخص, وہ عورت, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو عورت کو اپنے شوہر کے لیے ناپسندیدہ بنا دے, عورت کی برائیاں اس کے شوہر کے سامنے پیش کرے. ماں بیٹھ جاتی ہے, بیٹا آپ کی بیوی یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اس کی ماں ایسی تھی اور اس کا باپ ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا. اس کی نفرت اپنے بیٹے کے دل میں بٹھانا چاہتی ہے. بہنیں لگ جاتی ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی کا فلاں معاملہ, فلاں معاملہ. یہ جو برائیاں پیش کی جاتی ہے, کوئی تیسری عورت آ کے کسی مرد کو اس کے دل میں نفرتیں پیدا کر کر کے اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے کہ اس کو طلاق دے اور میرے ساتھ نکاح کر لے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو کسی عورت کو
اپنے شوہر سے، اس کے شوہر کو اس عورت سے متنفر کر کے اس میں اپنے لیے جگہ بناتی ہے، فرمایا اس پر لعنت ہو۔ اور اسی طرح جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ جدائی چاہتی ہے، خلا چاہتی ہے، فرمایا جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتی، جنت کی خوشبو تک۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اپنے گھر میں اپنی خواتین کو سمجھانا چاہیے، یہ باتیں بتانی چاہیے، اور قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گھروں کا اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ایسی تمام باتوں سے، ایسے تمام اسباب سے ہمیں بچ کر رہنا پڑے گا، جن اسباب سے ہمارے آپس کے تعلقات میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور آپس میں دراڑیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے اتفاقی سے اور نفرتوں سے محفوظ رکھے، آپس میں اللہ تعالی ہمیں محبتیں عطا فرمائیں، برکتیں عطا فرمائیں، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبتوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمزوریاں دور فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو امن اور ایمان کے گہوارے بنا دے۔ جہاں مسلمانوں پر کوئی آزمائشیں آئی ہے، اللہ رب العالمین ان کے آزمائشوں کو ان کے لیے آسان کر دے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، ہمارے ایک بھائی ہے بلکہ پچھلے جمعہ پڑھانے کے لیے جو یہاں خطیب صاحب آئے تھے، انس صاحب، ان کی والدہ کا آج دل کا آپریشن ہے، انہوں نے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو پوری صحت عطا فرمائے، آپریشن میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ ہمارے بھی ایک عزیز بچہ ہے چھوٹا، تقریباً 16 سال کا، اس کا بھی دل کا آپریشن ہے پیر والے دن، اس کا بھی مسئلہ ہے، کچھ دل کے وال بند ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ اس کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے یا نہیں کی، جو ہمارے پاس ان کا علم بھی نہیں ہے، کہ اللہ تجھے سب معلوم ہے اور سب کا علاج تیرے پاس ہے، کہ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ، جو ایک نامور عالم دین ہے، ان کی اہلیہ کل فوت ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ رحمہ اللہ 2-3 دن پہلے وہ بھی انتقال کر گئے۔ اللہ رب العالمین ان کے دینی خدمات قبول فرمائیں، ان کے کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔